ذرا سوچیں کہ ایک دل قابو سے باہر ہو کر دوڑ رہا ہے، ایک ایسی صورتحال جسے پیری اریسٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں ہر گزرتا سیکنڈ قیمتی ہے۔ یہاں ایک واضح اور تیز رد عمل زندگی بچا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انتہائی اہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے طبی رہنما اصولوں کو کیسے آسان بنایا گیا ہے۔ ایک مریض کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں فوری کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگلا صحیح قدم کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری وضاحت کی بنیاد ہے۔ سال 2015 میں UK کی ریسسیٹیشن کونسل نے ایک بہت بڑی تبدیلی متعارف کرائی۔ انہوں نے پیری ایرسٹ ٹیکیکارڈیا سے نمٹنے کے لیے ایک پیچیدہ نظام کو ایک واحد متحد حکمت عملی میں بدل دیا۔ دیکھیں، پہلے طبی عملے کو 3 الگ الگ الگوریدم میں سے انتخاب کرنا پڑتا تھا، لیکن اب صرف ایک ہی متحدہ الگوریدم موجود ہے۔ اس تبدیلی سے دباؤ کے حالات میں فیصلہ کرنا بہت تیز اور محفوظ ہو گیا ہے، کیونکہ ذہنی بوجھ بھی کم ہوتا ہے اور غلطی کا امکان بھی۔ تو یہ نیا متحدہ الگوریدم کام کیسے کرتا ہے؟ بنیادی ABCs یعنی ایئر وے، بریدنگ اور سرکولیشن کا جائزہ لینے کے بعد پورا علاج کا راستہ صرف ایک سوال پر منحصر ہے: کیا مریض مستحکم ہے یا غیر مستحکم؟ یہی وہ پہلا اور سب سے اہم فیصلہ ہے۔ مریض کی حالت کا تعین کرنے کے لیے منفی علامات پر غور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ طبی علامات ہیں جو بتاتی ہیں کہ مریض کا جسم شدید دباؤ میں ہے اور اسے فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ منفی علامات ہیں کیا؟ 4 اہم چیزیں ہیں جن پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ شوک، جس کی علامات میں کم بلڈ پریشر یا الجھن شامل ہے۔ سنکوپ یعنی بے ہوش ہو جانا۔ مایوکارڈیل اسکیمیا، جو سینے میں درد کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور ہارٹ فیلئر۔ ان میں سے کسی ایک کی موجودگی بھی مریض کو غیر مستحکم قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، تو اگر ان میں سے کوئی بھی منفی علامت موجود ہے تو الگوریدم ہمیں ایک بالکل واضح راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہاں فوری کارروائی کی ضرورت ہے، جسے سنکرونائزڈ شاک پروٹوکول کہتے ہیں۔ یہ پروٹوکول بالکل سیدھا ہے۔ پہلا قدم، ایک سنکرونائزڈ DC شاک دیا جاتا ہے تاکہ دل کی دھڑکن کو ریسیٹ کیا جا سکے۔ دوسرا قدم، مریض کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر ٹیکیکارڈیا اب بھی برقرار ہے تو تیسرا قدم آتا ہے۔ اس عمل کو مزید 2 بار دہرایا جا سکتا ہے، یعنی کل 3 شاکس تک۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ 3 شاکس کے بعد یہ پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے اور الگوریدم کے مطابق فوراً ماہر کی مدد طلب کی جانی چاہیے۔ یہ ایک فوری اقدام ہے، حتمی علاج نہیں۔ لیکن اگر مریض میں کوئی منفی علامات نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہم الگوریدم کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی مستحکم مریض کا راستہ۔ یہاں علاج کا تعین ECG کی تفصیلات سے ہوتا ہے۔ مستحکم مریض کے لیے ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں۔ ECG پر QRS کمپلیکس کی چوڑائی، کیا یہ براڈ ہے یا نیرو؟ اور دل کی دھڑکن، کیا یہ باقاعدہ ہے یا بے قاعدہ؟ ان 2 عوامل کا امتزاج ہی ہمیں آگے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ان 2 سوالات کی بنیاد پر QRS کی چوڑائی اور دھڑکن کی باقاعدگی، ہم مستحکم ٹیکیکارڈیا کو 4 ممکنہ منظرناموں یا کوادرنٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کوادرنٹ کا اپنا مخصوص علاج کا منصوبہ ہے۔ یہ سلائیڈ ان 4 کوادرنٹس کا خلاصہ پیش کرتی ہے: براڈ اور باقاعدہ، براڈ اور بے قاعدہ، نیرو اور باقاعدہ، اور نیرو اور بے قاعدہ۔ یہ مستحکم مریض کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ آئیے اب ہر ایک کو تیزی سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا کوادرنٹ، براڈ کمپلیکس اور باقاعدہ دھڑکن۔ یہاں رہنما اصول یہ کہتے ہیں کہ اسے وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا یعنی VT سمجھا جائے، جو ایک سنگین حالت ہے۔ اس کا علاج ایمیوڈیرون نامی دوا کی لوڈنگ ڈوز سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا کوادرنٹ، براڈ کمپلیکس اور بے قاعدہ دھڑکن، یہ سب سے پیچیدہ منظرنامہ ہے۔ اسی لیے الگوریدم یہاں کہتا ہے ماہر کی مدد لیں، کیونکہ اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا صحیح تعین اور علاج ایک ماہر ہی کر سکتا ہے۔ تیسرا کوادرنٹ، نیرو کمپلیکس اور باقاعدہ دھڑکن۔ یہاں ویگل مینوورز جیسی سادہ تکنیک پہلے آزمائی جاتی ہیں۔ اگر وہ ناکام رہیں تو اگلا قدم IV ایڈینوسین دینا ہے۔ اور آخر میں چوتھا کوادرنٹ، نیرو کمپلیکس اور بے قاعدہ دھڑکن، یہ عام طور پر ایٹریل فبریلیشن یعنی AF کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں بنیادی مقصد بیٹا بلاکرز جیسی دواؤں سے دل کی دھڑکن کو قابو میں لانا ہے۔ تو یہ ہے یونیفائڈ ٹیکیکارڈیا الگوریدم، ایک ایسا نظام جو وضاحت فراہم کرنے کے لیے پیچیدگی کو کم کرتا ہے۔ یہ بحران کے لمحات میں سادگی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ہر سیکنڈ کی اہمیت ہوتی ہے۔ کیا یہی نقطہ نظر ہنگامی طبی رہنما اصولوں کا مستقبل ہے؟